کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا اور ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا۔ زندگی میں کبھی ایک لمحہ ایسا بھی آ جاتا ہے جب اچانک ہی دل کے فریم میں کوئی عورت یا مرد فٹ ہو جاتا ہے، ایسا فٹ کہ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ اس لمحے بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ برکھا پر وہ لمحہ کسی بوند کی طرح برسا اور اسے شرابور کر گیا۔ مناف اس وقت نہا کر نکلا تھا۔ دستک کی آواز سن کر وہ تولیہ سر پر رگڑتا تہ بند باندھے دروازے پر آ پہنچا۔ اس نے ایک دم دروازہ کھولا تو سامنے برکھا کو کھڑے پایا۔ سروپ رائے کا ٹیلی فون سن کر وہ ایسے ہی کمرے سے نکل آئی تھی۔ راستے میں اس نے اپنے لمبے ریشمی بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنایا تھا اور ساڑی کا پلو یوں ہی کمر کے گرد کس لیا تھا۔ اس کی سادگی غضب ڈال رہی تھی۔ مناف نے اسے ایک نظر دیکھا تو نظریں جھکانا بھول گیا۔ مناف ایک خوبصورت نوجوان تو تھا ہی، لیکن اس کا جسم بھی کسی سنگی مجسمے کی طرح تراشا ہوا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے جسم پر جگہ جگہ موجود تھیں۔ سینہ کھانے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ چار خانے کا کالا اور سرخ تہ بند باندھے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ اس کا سر پر تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ برکھا کی اس پر نظر پڑی تو اس کا دل ایک لمحے کو ساکت ہو گیا۔ اسی وقت پریم دیوتا حرکت میں آیا۔ اس نے تیر چلایا جو برکھا کے دل میں ترازو ہو گیا۔ برکھا کے دل کی سلیٹ ابھی بالکل صاف تھی کہ مناف کا نقش اس پر منتقل ہو گیا۔ برکھا سروپ رائے کا پیغام دے کر فوراً وہاں سے چلی آئی۔ اس نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے دل پر کیا بیت گئی ہے، لیکن یہ ایسی بات تھی جو چھپائی نہ چھپ سکتی تھی۔ اگرچہ مناف کے دل میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی، لیکن وہ اپنی اوقات جانتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی اس آگ کو زیادہ ہوا نہ لگنے دی۔ لیکن یہ وہ آگ تھی جو بجھائے بغیر نہیں بجھ سکتی تھی۔ محبت کی آگ پر محبوب کی دید اور قربت پیٹرول کا کام کرتی ہے۔ 3 ماہ کسی محبت کے پھولنے کے لیے بہت ہوتے ہیں، پھر اگر اسی دوران کوئی رات ایسی بھی آ جائے جو سیلاب بن کر ان پر ٹوٹے اور جذبات کی کمزور بند خس و خشاک کی طرح بہہ جائیں تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس دن رات کو برکھا ایک تقریب میں سروپ رائے کے ساتھ رہی۔ یہ ایک بڑے لوگوں کی پارٹی تھی۔ اس پارٹی میں برکھا کو ساکی غریبی کرنی پڑی۔ اب یہ کوئی اس کے لیے مشکل کام نہ تھا، لیکن اس پارٹی میں ایک مشکل یہ ہوئی کہ پینے والے نے ضد کر کے اسے بھی تھوڑی سی پلا دی۔ برکھا کے لیے تھوڑی بھی بہت تھی۔ سروپ رائے نے اس کے ڈگمگاتے قدموں کو دیکھا تو اس سے لے کر وہاں سے نکل آیا۔ پھر وہ راستے میں اپنے گھر پر اتر گیا اور مناف برکھا کو لے کر بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بنگلے پر پہنچ کر اس نے بمشکل برکھا کو گاڑی سے اتارا اور اس کے بیڈ روم تک پہنچایا۔ اتنے میں بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی۔ رات کے 12:30 بجے تھے۔ برکھا کا باپ کالی داس اپنے کمرے میں میٹھی نیند سو رہا تھا۔ وہ جلدی سونے کا عادی تھا۔ مناف جب برکھا کو بیڈ پر سیدھا لٹا کر اس کے کمرے سے باہر نکلنے لگا تو اسی وقت زور سے بجلی کڑکی۔ برکھا خوف زدہ ہو کر چیخی اور بیڈ سے اتر کر لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی طرف چلی۔ مناف اگر دوڑ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ نہ لیتا تو وہ زمین پر گر جاتی۔ پھر اس کے بعد بارش کچھ اس طرح ٹوٹ کر برسی کہ زمین آسمان ایک ہو گئے۔ اس رات کی بات سروپ رائے جان سکا، نہ برکھا کا باپ کالی داس۔ بنگلہ اور گاڑی بیچ کر جب کالی داس اس علاقے سے نکلا تو مناف اس کے ساتھ ہی تھا۔ کالی داس اسے پسند کرنے لگا تھا، اگرچہ مناف مسلمان تھا، اس کے باوجود وہ اسے چھوڑنے کے لیے راضی نہ تھا۔ اصل میں بمبئی شہر کالی داس کے لیے اجنبی تھا، جبکہ مناف اس کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس نے بنگلہ برکھا کے نام منتقل کرانے سے فروخت کرنے تک بھرپور مدد کی تھی۔ کالی داس مناف کے بغیر ادھورا تھا اور یہی حال اس کی بیٹی کا تھا، وہ بھی اس کے بغیر ادھوری تھی۔ پھر اس رات ایک عجیب تماشا ہوا۔ اس رات برکھا اپنے باپو کے پاؤں دبا رہی تھی اور اس کا باپو کالی داس بڑی آسودگی سے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ تب برکھا نے وہ بات کہی جو اس کی روح میں شگاف ڈال گئی۔ باپو ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں کہو چندا، تمہاری بات نہیں سنوں گا تو پھر کس کی سنوں گا؟ باپو، میں مناف کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اسے بیاہ کرنا چاہتی ہوں۔ برکھا نے انتہائی خطرناک بات بڑے اطمینان سے کہہ دی۔ یہ بات سن کر کالی داس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بہت سے بچھو اس کے جسم پر چڑھ آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہا تو نے؟ اس نے آنکھیں نکال کر کہا۔ ایسے گندے شبد نکالنے سے پہلے تو سوچتی کیوں نہیں ہوگی؟
बापू क्या कहते हो, अभी मेरा ब्याह हुआ है, ना मेरे पति का देहांत हुआ, न मैं बेवा हूँ, फिर मैं सती किस पर हूँ। बापू तुम तो जानते हो कि हिंदू नारी बेवा होने के बाद पति की चिता के साथ चलती है, सुती जाती है। मैं तुझे ब्याह से पहले ही बेवा कर देता हूँ, तू मुझे जानती नहीं है। वो सांप की तरह फनकारा। वो असल में दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे। बाप ऐसा था कि वो अपनी बेटी को काली माँ के चरणों में भेंट तो चढ़ा सकता था, लेकिन एक मुसलमान मर्द के हाथ में अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकता था। और वो ऐसी बेटी थी जो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने बाप को तो छोड़ सकती थी, लेकिन अपने महबूब को छोड़ना उसके बस में ना था। दोनों ने मिलकर बड़ी खामोशी से मनसूबाबंदी की और बैंक से 5 लाख रुपए निकलवा कर वो रातों रात बम्बई के हदूद से निकल आए। सुबह जब कालीदास होकर उठा तो उसके दिल की दुनिया लुट चुकी थी। एक पर्चा उसके तकिए के पास रखा था। बरका ने लिखा था, बापूजी मुझे क्षमा कर देना, मैं मनाफ के साथ जा रही हूँ। मैं अब उसके बगैर रह नहीं सकती। आपकी बेटी बरका। कालीदास ने हाथ बढ़कर गुस्से में उसे चाक कर देना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गया। उसने वो पर्चा तय करके डाल दिया और आप ही आप बड़बड़ाया, बरखा तू कालीदास को नहीं जानती। तूने मेरा सुख लूटा है, मैं तेरा चैन लूटूंगा। तू अगर पताल में भी चली जाएगी तो वहां से भी ढूंढ निकालूंगा। अब तू मेरा इंतजार कर। कालीदास को इस तरह बरखा के हाथ से निकल जाने का इंतहाई दुख था। वो उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। उसने उस पर बहुत मेहनत की थी। वो उसकी सरमाया हयात थी, तिजोरी थी, बैंक बैलेंस थी, जिसे उस घर का ड्राइवर लूट कर ले गया था। इसने सोचा असल कसूरवार तो मनाफ है। अगर वो उसे हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो इसे ऐसा मजा चखाएगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। बरखा और मनाफ दिल्ली पहुंचकर जिंदगी के मजे लूट रहे थे। दिल्ली में मनाफ के कुछ दूर के रिश्तेदार थे, इसलिए इसने दिल्ली का रुख किया था। वो जानबूझकर ढाका नहीं गया था। उससे मालूम था कि कालीदास अपनी बेटी के यूं हाथ से निकल जाने पर हरगिज चैन से नहीं बैठेगा, और ढाका का पता मालूम कर लेना उसके लिए कुछ मुश्किल ना होगा। इसीलिए उसने उधर का रुख ही नहीं किया। वो सीधा दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में इसके रिश्तेदार के चाचा थे। इनके यहाँ क्याम किया, उन्हें सारी सूरत हाल बताई। उन्हें साफ साफ बता दिया कि वो बम्बई से हिंदू लड़की लेकर आया है। वो दोनों शादी करना चाहते हैं। लड़की मुसलमान होने के लिए राजी है। बरखा मुसलमान हो गई। दोनों का निकाह हो गया। उन्होंने दरियागंज में एक मकान किराए पर ले लिया। इनके पास 5 लाख रुपए थे। जिस जमाने की बात है, उस वक्त 5 लाख रुपए एक बड़ी रकम थी। एक माह उन्होंने खूब सैर की। बरखा इसके साथ बहुत खुश थी। नाव की खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। देने वाले ने इसे चीड़ फाड़ कर दिया था। एक हसीन लड़की और भारी रकम। सैर व तफरीह के बाद मनाफ ने एक बड़ा जनरल स्टोर खोल लिया। 2 लड़के मुलाजिम रख लिए। वो मेहनती था, खुश अखलाक था, लोगों से गुफ्तगू करने का सलीका जानता था, लिहाजा बहुत जल्द इसका जनरल स्टोर चल पड़ा। 1 साल के बाद इनकी पुरसुकून जिंदगी में शोर वो लुटा। एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम बरखा ने किरण रखा। किरण के बाद तो जैसे लड़कियों ने उनका घर देख लिया। लड़कियों का घर देख लेना तो खैर से कोई अजाबनाक मसला ना था। अजाबनाक मसला तो उस वक्त बना जब कालीदास एक दिन अचानक उनके घर के सामने आ खड़ा हुआ। दोपहर का वक्त था कि किसी ने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। मनाफ उस वक्त घर पर ही था। वो दोपहर का खाना घर पर ही खाता था और कुछ देर आराम करने के बाद जनरल स्टोर का रुख करता था। मनाफ ने दरवाजा खोला तो अपने सामने एक कयामत को खड़े पाया। कालीदास की आंखों में शोले भटक रहे थे। वो उसे देखते ही बोला, हराम खोर, तू क्या समझते था कि मैं तुझे ढूंढ ना पाऊंगा? तू बड़ा कमीना निकला। जिस हांडी में खाया उसी में छेद किया। बोल, कहाँ है मेरी बेटी? बुला इसको बाहर। इस जन्म जली की जरा मैं शक्ल देख लूं और इसे अपनी सूरत दिखा दूं। फैसले की घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं, चल जल्दी कर। मनाफ का ज़हन एकदम माफ हो गया। उसकी समझ में ना आया कि ये अचानक क्या हो गया। ये मनहूस कालीदास अचानक कहाँ से आ टिपका। अब वो क्या करे? क्या वो अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर ले और फिर सारी सूरत हाल बरखा को बताए, या यहीं से आवाज़ देकर बरखा को दरवाजे पर बुलाए? तब उसके दिमाग में ये ख्याल बिजली की तरह कूदा कि इसे अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए ताकि ये मनहूस घर में दाखिल हो सके। ऐसा सोचकर वो घर में दाखिल हुआ और फिर उसने बहुत तेजी से दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाज़ा टस से मस ना हुआ। जा, जो कहता हूँ वो कर। इस जन्म जली को ला बाहर बुला कर, कालीदास ने सख्त लहजे में कहा। तब मनाफ ने घबरा कर वहीं से आवाज़ लगाई, ए बरखा, बाहर आओ।
اس کی آواز سن کر برکھا فوراً باہر آئی۔ اس نے برآمدے سے باہر دروازے کی طرف دیکھا تو پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ وہ آگے آ سکی نہ پیچھے جا سکی۔ اس وقت کالی داس نے اپنے کرتے کی جیب سے کچھ نکالا اور جس طرح کسی کو پتھر مارتے ہیں ویسے اس نے کوئی چیز پھینک کر ماری، لیکن کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ البتہ برکھا اس عمل کے بعد فوراً وہیں کھڑی کی کھڑی گر پڑی۔ یہ دیکھ کر اس نے بھیانک کہکا لگایا اور بولا، اس وقت میں جاتا ہوں، رات کو ٹھیک 12 بجے آؤں گا اور برکھا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پہلے اس سے اپنا حساب چکا لوں، پھر تو اس سے نمٹوں گا۔ پھر وہ مڑا اور تیز تیز قدموں سے گلی عبور کر گیا۔ اس کے جانے کے بعد مناف نے فوراً دروازہ بند کیا۔ اس مرتبہ دروازہ بند کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ برکھا برآمدے کے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ مناف اس کے نزدیک پہنچا تو اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی اٹھ گئی۔ باپو چلے گئے؟ وہ بمشکل بولی۔ ہاں۔ مناف کا دم ابھی اندر ہی تھا۔ اس نے اپنا سانس باہر نکالا۔ یہ بہت برا ہوا، برکھا اسے بے نور آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ اس کے چہرے پر سردی کھنڈ گئی تھی۔ اس کا شاداب چہرہ برسوں کا بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں باپو نہ آ پہنچے۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، وہ آ پہنچا۔ باپو نے یہ گھر کیسے ڈھونڈ لیا؟ مجھے حیرت ہے۔ مناف واقعی حیرت زدہ تھا۔ باپو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں۔ اس کے لیے اس نے کوئی جاب کیا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ رات کا کہہ کر گیا ہے۔ چلو برکھا جلدی کرو، ابھی رات بہت دور ہے، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا مناف، بہت دیر ہو چکی، میں اب اس کی گرفت میں ہوں۔ اس گھر کی چار دیواری سے قدم باہر نکالوں گی تو میرا کلیجہ کٹ جائے گا، مجھے خون کی ایک الٹی آئے گی اور میں چل بسوں گی۔ وہ رات کو آئے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا اور لے جائے گا۔ مجھے لے جانے سے پہلے وہ تمہارا حساب کر دے گا۔ وہ تمہیں کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ ایسا کرو، تم کرن کو لے کر نکل جاؤ، میں زندہ رہی تو تم سے آ ملوں گی، ورنہ پھر اس کو آخری ملاقات سمجھنا۔ برکھا کے لہجے میں ایسا دکھ تھا کہ مناف کا دل پر آیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، نہیں برکھا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، ہم ساتھ جئیں گے تو ساتھ ہی مریں گے۔ ہماری بیٹی کرن کا کیا ہوگا؟ وہ فکر مند ہو کر بولی، اسے میں چاچا کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ مناف نے تجویز پیش کی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ کرن کے ساتھ اس گھر میں جتنی نقدی اور زیورات وغیرہ ہیں وہ بھی میں باندھ کر دے دیتی ہوں، چاچا کے حوالے کرانا۔ ویسے اگر تم واپس نہ آؤ تو اچھا ہے۔ میں برکھا جملہ پورا نہ کر سکی۔ مناف نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، بس جلدی سے کرن کو تیار کر دو اور جو دینا ہے دے دو، میں چاچا کے حوالے کر کے فوراً واپس آتا ہوں۔ اتنی دیر میں تم اپنے باپو کے عمل کا توڑ سوچو، آخر تمہیں بھی تو بہت کچھ آتا ہے۔ برکھا خاموشی سے اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی گھر میں رکھی نقدی اور زیورات کو سمیٹا، کرن کے کپڑے اکٹھے کیے، اس کی ضرورت کا سامان جمع کیا اور یہ سب ایک بیگ میں رکھ کر مناف کے حوالے کیا۔ پھر اس نے اپنی سوتی ہوئی بیٹی کو چوما اور مناف کی گود میں دے کر بولی، جاؤ جلدی کرو۔ کرن کی آنکھ کھل گئی، وہ اپنے باپ سے چمٹ گئی۔ برکھا ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آئی۔ کرن اپنے باپ کے کاندھے سے لگی برکھا کو دیکھ رہی تھی۔ برکھا اسے اپنی نظروں میں بھر لینا چاہتی تھی۔ ابھی مناف 2-4 قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ اسے احساس ہوا جیسے وہ جلتی آگ پر چل رہا ہو۔ پھر ایک دم ہی اس کی قمیص کے پچھلے دامن میں آگ بھڑک اٹھی۔ برکھا نے آگ لگتی دیکھی تو فوراً چیخی، مناف آگے مت جانا۔ مناف کو خود آگ کا احساس ہوا تھا۔ برکھا چیخی تو وہ فوراً ہی پلٹ کر گھر میں واپس آ گیا۔ برکھا نے آگے بڑھ کر اس کے دامن کو دونوں ہاتھوں میں لے کر مسل دیا۔ تھوڑا دامن جل گیا لیکن آگ بجھ گئی۔ باپو پکا کام کر کے گیا ہے، اب ہم میں سے اب کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ برکھا نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتی ہوئے کہا۔ آگ بجھانے کی وجہ سے اس کے ہاتھ ایک دم سرخ ہو گئے تھے۔ پھر وہ جیسے اپنے آپ سے بولی، اچھا باپو، اگر تو میرا باپ ہے تو اتنا یاد رکھ، میں بھی تیری بیٹی ہوں، اب تو نہیں یا میں نہیں۔ مناف نے برکھا کا چہرہ دیکھا تو وہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ خوف زدہ سا ہو گیا۔ اس نے برکھا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، برکھا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ برکھا نے ایک نظر مناف کو دیکھا اور بولی، تم پریشان مت ہو، کرن کو لے کر کمرے میں چلے جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو۔ اس وقت تک باہر مت آنا جب تک میں تمہیں باہر آنے کا نہ کہوں، اور اگر کرن کو دودھ وغیرہ کی ضرورت ہوئی تو وہ میں سب تمہیں دے دوں گی، لیکن تم نے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالنا ہے۔ مناف کرن کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے برکھا کی ہدایت کے مطابق کمرہ اندر سے بند کر لیا اور کرن کو بیڈ پر لے کر لیٹ گیا۔ کرن اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر کھیلنے لگی۔ برکھا نے سین کے کونے میں کھڑی جھاڑو کو اٹھایا اور بیچ سین میں کھڑے ہو کر جھاڑو کی ایک سینک نکالتی، آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑتی اور اس سینک کو زمین پر پھینک دیتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ پوری جھاڑو کی
سنک کے سین میں بکھر گئی۔ جب جھاڑو ختم ہو گئی تو اس نے پھر ایک ایک کر کے ان سنکوں کو اکٹھا کیا اور دوبارہ جھاڑو کو رسی سے باندھ کر اسے باتھ روم کی کنڈی سے لٹکا دیا اور خود زمین پر آسن جما کر بیٹھ گئی۔ اب اس کی نظریں سامنے لٹکی جھاڑو پر تھی اور منہ سے کچھ عجیب سے لفظ نکال رہی تھی۔ بڑی دیر تک وہ اس کام میں لگی رہی، یہاں تک کہ سورج ڈل گیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو اس نے سین میں لگی لائٹ جلائی اور مناف کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مناف نے دروازہ کھولا تو برکا بولی، مناف تم ایسا کرو کہ کرن کے لیے دودھ تیار کر لو اور اپنے اور میرے لیے کھانے کے لیے کچھ پکا لو۔ میں سین میں داخل نہیں ہو سکتی، تم یہ کام جلد از جلد کر کے کمرے میں واپس چلے آؤ۔ ٹھیک ہے، مناف نے کہا اور اس کے حسب منشا سارا کام نمٹا لیا۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ مناف نے کرن کو دودھ پلایا۔ کرن دودھ پی کر سو گئی تو مناف نے دروازے سے باہر جھانکا۔ برکھا سین میں زمین پر بالکل چت لیٹی ہوئی تھی۔ مناف کو احساس ہوا جیسے وہ بے ہوش پڑی ہے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تو برکھا نے اپنی بند آنکھیں فوراً کھول دی اور اسے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی واپس پلٹ گیا اور کمرے میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مناف کی دروازہ بند کر لینے کی آواز سن کر اس نے لیٹے لیٹے بایاں ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس طرح سیدھا کر لیا جیسے کسی چیز کو سہارا دے رکھا ہو۔ پھر وہ عجیب عجیب لفظ بولنے لگی۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ اچانک اٹھی اور دوسرے خالی کمرے میں چلی گئی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور دیوار کی طرف رخ کر کے رقص کرنے لگی۔ یہ کوئی باقاعدہ رقص نہ تھا بلکہ وہ خاص لفظ منہ سے نکال کر جسم کو حرکت دیتی تھی اور پھر ساکت ہو جاتی تھی۔ ٹک دم دم، دم دم ٹک، جے کالی واہ۔ 1 گھنٹے تک وہ اس طرح کے لفظ بول کر رقص کرتی رہی۔ پھر ایک دم ہی اس کی حالت بدلنے لگی۔ اب اس کے رقص میں خاصی تیزی آ گئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سیاہ ہونا شروع ہوئیں اور دیکھتی ہی دیکھتی یہ سیاہی پورے جسم پر پھیل گئی۔ گوری چٹی برکھا ایک دم کالی جنک ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آگ بھر گئی تھی، صورت انتہائی مکروہ، 1 فٹ لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ پھر کمرے کے ہر کونے سے بچھو نے برآمد ہونا شروع کیا اور چند لمحوں میں کمرے میں اتنے بچھو بھر گئے کہ کمرے کے فرش پر تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ برکھا اب بھی میوے رقص تھی۔ بچھو اس کے پیروں میں آ رہے تھے لیکن دب کوئی نہیں رہا تھا، مر کوئی نہیں رہا تھا۔ پھر اچانک کمرے میں ایک مکروہ آواز گونجی، بس رک جا۔ اس حکم کو سنتے ہی برکھا ایک دم پتھر کی ہو گئی۔ کچھ دیر وہ اسی طرح ساکت کھڑی رہی۔ اتنی دیر میں سارے بچھو کہیں غائب ہو گئے۔ ایک بلیڈ لے کر وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے بازو پر اس جگہ بلیڈ سے شگاف ڈالا جہاں ایک بچھو بنا ہوا تھا اور اس وقت یہ بچھو سفید نظر آ رہا تھا۔ بلیڈ لگتے ہی خون بھل بھل کر کے تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے اس خون کو ایک پیالے میں جمع کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر میں پورا پیالہ خون سے بھر گیا۔ تب برکھا نے کچھ پڑھ کر زخم پر ہاتھ رکھا تو خون نکلنا بند ہو گیا اور اس کے جسم کی رنگت سفید ہونا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ وہ بیٹھے بیٹھے ایک دم چونک گئی جیسے کسی خواب میں چونکی ہو۔ اس نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا اور پھر جب اس کی نظر خون سے بھرے پیالے پر پڑی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ خون سے بھرے پیالے کو اس نے ایک چھوٹی میز پر رکھا اور اسے پلیٹ سے ڈھک دیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ مناف حسب الحکم اپنے کمرے میں تھا۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مناف جیسے اس کی دستک کا منتظر ہی تھا، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی مناف کو بدبو کا ایک شدید بھبکا محسوس ہوا۔ یہ بدبو برکھا میں سے آ رہی تھی۔ نہ صرف بدبو آ رہی تھی بلکہ اس کے چہرے سے خباثت بھی ٹپک رہی تھی۔ مناف کو خوف سا محسوس ہوا لیکن وہ بولا کچھ نہیں، خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ برکھا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پوچھا۔ 11:30 بجے ہیں۔ مناف نے کمرے میں لگی دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کرن سو رہی ہے؟ برکھا نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر نظر ڈالی لیکن اندر نہ گئی۔ ہاں، مناف نے بیڈ پر نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ مناف آؤ میرے ساتھ، دروازہ باہر سے بند کر دو، یہ کہہ کر برکھا پلٹی۔ مناف نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کیا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ اس کمرے میں پہنچ کر جہاں خون سے بھرا پیالہ رکھا ہوا تھا وہ دھیرے سے بولی، مناف اب میں جو تمہیں دکھانے لگی ہوں اور جو میں تمہیں بتانے لگی ہوں اسے دیکھ کر اور سن کر ڈرنا مت۔ تمہیں ذرا جرأت سے کام لینا ہوگا ورنہ اب ہم سب کی زندگیوں کی خیر نہیں۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر میز پر رکھی ہوئی پیالے سے پلیٹ ہٹائی تو اتنا سارا خون دیکھ کر مناف کو چکر سا آ گیا۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھالا اور ہمت کر کے بولا، یہ کس کا خون ہے؟
یہ تمہاری بیوی کا خون ہے، بہت قیمتی خون ہے یہ، اس قدر قیمتی کہ تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اب اس خون کے لیے ساری زندگی ترسوں گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو برکھا؟ مناف حیرت زدہ ہو کر بولا۔ چلو اس بات کو چھوڑو، پھر بتاؤں گی تفصیل سے۔ اب وقت کم ہے اور وہ آنے ہی والا ہوگا۔ تم میری بات غور سے سن لو۔ اگر تم میری بات پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم باپو سے نجات پا لیں گے، ورنہ دوسری صورت میں وہ ہمارا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ پھر برکھا نے اسے پوری تفصیل سے ساری بات بتا دی کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ وہ دونوں دھڑکتے دل سے اس سے بری گھڑی کا انتظار کر رہے تھے جو کالی داس کی صورت میں ان پر نازل ہونے والی تھی۔ اب وہ ان کے گھر سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہ خوشی میں جھومتا چلا آتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برکھا اور مناف اس گھر سے باہر قدم نہیں نکال سکیں گے۔ وہ بڑا مضبوط انتظام کر کے گیا تھا۔ اس جادو کا کوئی توڑ نہ تھا۔ اسے خوشی اس بات کی تھی کہ وہ برکھا کو کالی دیوی کے نام پر قربان کر دے گا۔ اس بھیڑ کے بدلے میں اسے ایک زبردست طاقت عطا ہوگی۔ یہ طاقت حاصل کرنے کے بعد وہ مناف کو ٹھکانے لگائے گا۔ اس کی کھوپڑی سے وہ نت نئے کام لے گا۔ جادو کی دنیا میں وہ تہلکہ مچا دے گا۔ لوگ اسے پوجنے لگیں گے۔ بڑے بڑے لوگ اس کی چرن چھوئیں گے۔ وہ دھرماتا بن جائے گا۔ دھرماتا بن کر وہ لوگوں کا دھرم نشٹ کرے گا۔ اس طرح کالی دنیا میں اس کے مزید درجات بلند ہوں گے۔ وہ سوچتا ہوا اور جھومتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گھر پر نظر ڈالی۔ گھر کے اندر مکمل تاریکی تھی۔ اندھیرا دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل زور زور سے دھڑکا۔ اسے شبہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ نکل تو نہیں گئے۔ ذرا آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو غور سے دیکھا۔ دروازے پر کوئی تالا نہ تھا۔ شاید انہوں نے اس کی آمد کو غیر اہم جانا ہے۔ وہ اس کی دھمکی کو نظر انداز کر کے سو گئے ہیں۔ مورخ نہیں جانتے کہ موت ان کے در پر آ پہنچی ہے۔ تب اس نے ٹھیک وقت پر کنڈی کھٹکھٹائی۔ کون ہے؟ اندر سے برکھا کی آواز آئی۔ میں ہوں تیرا پتا، جس نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا اور تو نے اسے دھوکہ دیا۔ وہ دروازے کے قریب ہو کر سانپ کی طرح پھنکارا۔ دروازہ کھول یا تیرے گھر کو آگ لگاؤ۔ نہ باپو، ایسا نہ کرنا، میں دروازہ کھول رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سین میں لگا بلب روشن کر دیا۔ پھر اس نے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ باپو، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بڑی لجاجت سے بولی۔ وہ ایک خاص انداز میں مسلسل پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کالی داس کی پیشانی پر جمی تھی۔ کالی داس اب دروازے میں داخل ہو چکا تھا۔ جس طرح وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہی تھی ویسے ہی وہ دھیرے دھیرے چوکنا انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اب معافی کا وقت گزر گیا۔ تو نے میرا بہت دل دکھایا ہے۔ ایک تو میری زندگی بھر کی کمائی تو نے اس ڈرائیور کے ساتھ جا کر تباہ کر دی۔ دوسرا ظلم تو نے یہ کیا کہ اپنا دھرم بدل لیا۔ اب تو سزا کے لیے تیار ہو جا۔ تجھے میں کالی دیوی کے چرنوں میں بھیٹ چڑھاؤں گا۔ اپنا ہاتھ لال اور چل میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر کالی داس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ اب خاصا دروازے کے اندر آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے ایک پٹ کی آڑ میں مناف بالکل تیار کھڑا ہے۔ اس سے اس بات کی توقع نہ تھی۔ وہ بڑے اطمینان سے برکھا کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس سے موت کی دھمکی دے رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ مناف کی صورت خود اس کی موت کوارٹر کی آڑ میں کھڑی ہے۔ جیسے ہی کالی داس اس کے آگے آیا، اس نے ایک بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر خون سے بھرا پیالہ الٹ دیا اور خود اسی پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ خون میں نہ گیا۔ سر پر، چہرے پر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اس خون نے کسی خطرناک تیزاب کی طرح کام دکھایا۔ خون پڑتے ہی اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی۔ جہاں جہاں خون پڑا تھا وہاں کی کھال اترنا شروع ہو گئی۔ وہ کھڑا نہ رہ سکا، لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا اور صرف اتنا کہہ پایا، یہ تو نے کیا کیا؟ اس کے بعد وہ کچھ کہنے کے قابل نہ رہا۔ مناف جلدی سے دروازہ بند کر کے برکھا کے قریب آ گیا۔ برکھا نے فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ تم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے تمہیں نہیں، اپنے آپ کو بچایا ہے، اپنی بیٹی کرن کو بچایا ہے۔ وہ جذباتی ہو کر بولا۔ ہم سب بچ گئے مناف۔ اس نے اسے الگ ہوتے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ مناف نے کالی داس کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بس ایک کام اور کر دو، برکھا نے کہا۔ وہ کیا؟ اس نے پوچھا۔ یہاں سین میں گڑھا کھود دو۔ اس کے بعد تم کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ پھر مجھے جو کرنا ہوگا خود کر لوں گی، برکھا نے پراسرار لہجے میں کہا۔ مناف نے اسٹور میں پڑے پھوڑے سے جلدی جلدی اتنا بڑا گڑھا کھود دیا کہ کالی داس کو اس میں دھکیل کر مٹی سے پر کر دیا جائے۔
پتہ نہیں برکھا کیا کرنا چاہتی تھی، بہرحال اس نے جو ہدایت کی تھی اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ کمرے میں آ گیا۔ مناف کے کمرے میں جاتی اس نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ مناف باہر نہ آ سکے۔ وہ جو کچھ کرنے جا رہی تھی اگر مناف دیکھ لیتا تو شاید اپنے ہوش گنوا بیٹھتا۔ برکھا نے دروازہ بند کر کے سین کی لائٹ آف کر دی۔ سین میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ برکھا نے اپنے بال کھول کر ساڑی کا پلو اپنی کمر کے گرد لپیٹ لیا اور اپنے باپ کی لاش کے گرد رقص کرنا شروع کیا۔ یہ کوئی باقاعدہ رقص نہ تھا، ایک کیفیت تھی، ایک جنون تھا جو اس رقص نما حرکت میں ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے منہ سے کچھ بولتی بھی جا رہی تھی۔ دیکھتی ہی دیکھتی اس کی شکل تبدیل ہونے لگی۔ وہ سیاہ رات جیسی ہو گئی۔ اندھیرے میں اس کی لال لال آنکھیں چمکنے لگیں۔ 1 فٹ لمبی زبان باہر آ گئی۔ وہ اب تیز تیز کالی داس کی لاش کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ سین کے کونوں کھدروں سے سینکڑوں بچھو نمودار ہو چکے تھے۔ وہ کالی داس کی لاش پر اس طرح جمع ہو گئے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پر۔ یہ بچھو جن کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی بڑی تیزی سے کالی داس کی لاش کو چٹ کر رہے تھے۔ جن بچھوؤں کا پیٹ بھر جاتا وہ پیچھے ہٹ جاتے، ان کی جگہ نئے بچھو لے لیتے۔ بچھو کچھ اس طرح کالی داس کا صفایا کر رہے تھے کہ اس کا سر لاش سے جدا ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان بچھو نے کالی داس کے سر کو چھوا بھی نہ تھا۔ برکھا نے کالی داس کا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور تیز تیز رقص کرنے لگی۔ مناف اپنے کمرے میں بند تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اگر وہ باہر آ کر اس کالی جنگ کی لال لال آنکھوں والی لمبی زبان کی اس عورت کو دیکھ لیتا جس کے ہاتھوں میں کالی داس کا سر تھا تو شاید اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا۔ برکھا اپنے دھن میں مگن منہ سے عجیب سے لفظ بولتی بے ہنگم رقص کرتی جا رہی تھی کہ اچانک باہر سے ایک آواز آئی۔ برکھا اس آواز کو سن کر فوراً رک گئی۔ اس آواز کو سنتے بچھو فوراً ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ برکھا دونوں ہاتھوں میں سر اٹھائے دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھی، پھر اس نے ایک ہاتھ سے کنڈی کھول دی اور دروازے کے دونوں پٹ وا کر کے ایک قدم دہلیز سے باہر نکالا۔ گلی میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا لیکن 2 چمکتی آنکھیں اسے نزدیکی نظر آ رہی تھی۔ برکھا نے کالی داس کا سر دروازے کے باہر رکھ دیا اور الٹے قدموں پیچھے ہو کر تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہی آواز پھر بلند ہوئی۔ یہ آواز کسی کتے کی رونے کی آواز سے مشابہ تھی، لیکن اس آواز کو سن کر دل پر ایک خوف سطاری ہوتا تھا۔ دروازہ بند ہوتی وہ آگے بڑھا۔ وہ ایک کالے رنگ کا گدھے کے برابر کتا تھا، چمکتی ہوئی خوفناک آنکھیں۔ دروازے کے نزدیک پہنچ کر اس نے اپنا بڑا سا منہ کھولا اور کالی داس کے سر کو اس میں دبوچ لیا۔ اس کے بعد اس نے سر کو منہ میں دبائے دبائے ایک لمبی چست بھری اور اندھیرے ہی اندھیرے جیسا ہو گیا۔ برکھا کو جب یہ احساس ہو گیا کہ دروازے پر رکھی اس بھیڑ کو قبول کر لیا گیا تو وہ خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ باہر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ اگر اس بھیڑ کی قبول نہ ہوئی ہوتی تو کتے کی رونے کی آواز مسلسل آنی شروع ہو جاتی۔ پھر بھی اپنا اطمینان کرنے کے لیے اس نے دروازہ کھول کر دیکھ لیا۔ وہاں کالی داس کا سر موجود نہ تھا۔ برکھا نے دروازہ بند کر کے کالی داس کے باقی ماندہ جسم کو کھینچ کر گڑھے میں ڈالا اور اس گڑھے کو مٹی سے پر کر دیا۔ مٹی میں کالی داس کا بدن غائب ہوتے ہی اس کی حالت تبدیل ہونے لگی اور چند منٹوں میں وہ گوری چٹی برکھا بن گئی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے کھول دیا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ اندر کمرے میں تاریکی تھی۔ اس نے آواز دی، مناف کیا تم سو گئے؟ نہیں برکھا میں جاگ رہا ہوں۔ پھر ذرا باہر آ جاؤ، اس گڑھے کو برابر کر دو۔ مناف اس کے کہنے پر باہر آ گیا۔ اتنی دیر میں برکھا سین کی لائٹ جلا چکی تھی۔ اس روشنی میں اس نے دیکھا کہ کالی داس کی لاش غائب ہے اور وہ گڑھا مٹی سے پورا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ کالی داس کی لاش کہاں گئی۔ اس نے جلدی جلدی مٹی کو برابر کر کے اس پر اینٹیں جما دی۔ سین کا فرش برابر ہو گیا تھا، بس اب اس پر سیمنٹ کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اس رات وہ دونوں بڑے سکون سے سوئے۔ کالی داس ان کے سروں پر کسی تلوار کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ آج وہ تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ ان کے دلوں پر جو ایک انجانا سا خوف سا چھایا رہتا تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک اطمینان بھری زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن وہ زندگی ہی کیا جو سکون سے گزرے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا بھونچال آیا کہ نہ صرف انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا بلکہ شہر بدر بھی ہونا پڑا۔